انسانیت کو کہہ دو، والجن اور جنات کو کہہ دو، کیا الا ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہ پوری انسانیت اکٹھی ہو جائے، کائنات کے تمام جنات اکٹھے ہو جائیں، کوئی بڑے سے بڑا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، امیر سے امیر ہو، غریب سے غریب ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، بادشاہ ہو، سب کو بلا لو۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، ان کو کہو اس قرآن جیسا ایک قرآن تو پیش کر کے دکھاؤ۔ پوری انسانیت ہی نہیں، فرمایا کہ جنوں کو بھی بلا لو۔ وہ جن سے آج انسان کہتے ہیں وہ میں فلاں بابا کے پاس جا رہا ہوں، اس کے پاس اتنا بڑا موکل ہے، وہ یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ ایک جن کی بات کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں آپ پورے جنات کی دنیا کو، عالم کو بلا لو، پوری انسانیت کو اکٹھا کر لو۔ الا ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہ اس قرآن جیسا کوئی کلام پیش کر کے دکھائیں۔ لا یأتون بمثلہ، کبھی بھی یہ قرآن جیسا کوئی قول پیش نہیں کر سکتے۔ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر یہ جنات، یہ انسانیت آپس میں مل جائیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں، اہل سما کو بھی بلا لیں، تب بھی یہ قرآن جیسا قرآن پیش نہیں کر سکتے۔ یہ عظیم کتاب ہے۔ اور آج ہمیں کیا بتایا جاتا ہے؟ اوہ قرآن نہیں پڑھنا، قرآن عالم کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، آپ کو قرآن گمراہ کر دے گا۔ پرسوں کی بات ہے، ایک صاحب نے کہا کہ بھئی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اور ایک بندے نے آ کے کہا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہنے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھا کرو، علماء کو سنو، آپ علماء سے زیادہ سمجھتے ہیں، آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو بندوں کی سمجھ میں نہیں آتی، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن کے الفاظ ہیں۔ سورہ قمر میں اللہ نے 4 مرتبہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، آسان ترین قرآن کتاب ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ مشکل ترین کتاب ہے، یہ قرآن میں کئی ایسے ان کے لیے مشکل ضرور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں کئی مقام پر آئے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، قرآن میں کئی مقام پر آئے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روائی کے لیے نہ پکارا جائے، اور ان کی دکانیں بند ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے جب ان کی دکانیں بند ہوں گی یہ تو لوگوں پر فتویٰ لگائیں گے وہ ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھو، قرآن ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور پھر ہمارے ہاں ایک یہ بھی شوشہ چھوڑا جاتا ہے، او جی قرآن جو ہے وہ ہر فرقے نے اپنا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ کم از کم اس کے ترجمے میں تو کسی نے رد و بدل نہیں کیا۔ اللہ کا ڈر تو کم از کم سب میں ہے۔ کسی بھی مسلک کا، کسی بھی منہج کا، کسی بھی فرقے کا ترجمہ کیا قرآن اٹھا لیں، کوئی بھی پڑھ لے، پڑھے تو صحیح، سمجھے تو صحیح قرآن کہتا کیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بندہ کہہ دے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسان تھے، اوہ گستاخ رسول ہے، اس پر قتل واجب ہے۔ کیوں؟ یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں، کسی انسان کا قول تو نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ فتوے بازی، اوہ یہ ایسا ہو گیا، وہ ویسا ہو گیا۔ آج جو شخص قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بناتا ہے، جس کا ایمان قرآن کے عین مطابق ہوتا ہے، وہ شخص لوگوں کی نظر میں گستاخ رسول ہے، وہ شخص لوگوں کی نظر میں نجدی ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا اس پر فتوے لگائے جاتے ہیں۔ حضرات قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں۔ قرآن دنیا کی عظیم ترین کتاب۔ اسید بن خضیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کہ یہاں تک کہ میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرا گھوڑا بدک رہا ہے۔ میں نے جب اپنے گھوڑے کی طرف دیکھا تو وہ اپنی ٹانگیں مار رہا ہے، بے چینی سے پھڑپھڑا رہا ہے جیسے پرندہ پھڑپڑاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں قرآن پڑھتے پڑھتے رک گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، پھر گھوڑا بے چینی میں آ گیا اور آگے پیچھے جس طرح بے چین ہو کے آگے پیچھے ہوتا ہے یا اپنی ٹانگیں اوپر اٹھا لیتا ہے۔ کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ ساتھ میں میرا بیٹا یحییٰ سویا ہوا تھا، میں نے قرآن کو پھر سائڈ پہ کر دیا۔ کہتے ہیں جب تھوڑی دیر بعد خاموشی ہوئی پھر میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پھر گھوڑے کا وہی حال تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ آسمان کی طرف سے ایک روشنی آ رہی ہے، پھر میں نے قرآن کو بند کر دیا۔ کہتے ہیں صبح ہوئی، میں حضور کی مجلس میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور رات کو میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ رات کو میں قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھتے پڑھتے یہ کیفیت ہوئی اپنے بیٹے کے خوف سے کہ کہیں یحییٰ پر گھوڑا نہ چڑھ جائے، میں نے قرآن کو بند کر دیا۔
3 مرتبہ میرے ساتھ یہ کیفیت ہوئی. تیسری مرتبہ میں نے دیکھا کہ آسمان کی طرف سے کوئی روشنی نیچے نازل ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا کہ اسید اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تو آسمان کے فرشتے تھے نازل ہوتے رہتے, اور صبح اہل مدینہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھتے. پورا مدینہ ان فرشتوں کا دیدار کرتا جو تمہارے قرآن نازل ہونے پر. اور فرمایا کہ یہ قرآن پر بالقرآن کے الفاظ ہیں کہ قرآن جہاں پڑھا جائے یا قرآن کی برکت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. جس کے گھر میں ڈر ہو کہ اس کے گھر میں برکت نہیں ہے یا سائے ہیں جنات کی وجہ سے, ہمارے ہاں یہ عام پایا جاتا ہے, تو گھر میں قرآن کی تلاوت کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اقرأوا القرآن, قرآن پڑھو فی بیوتکم, اپنے گھروں کے اندر. اور فرمایا کہ لا تجعلوا قبورا, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بڑھو. گھر میں سورہ بقرہ کی فرمایا کہ تلاوت کیا کر, یعنی جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے نہ وہاں جنات آ سکتے ہیں نہ وہاں شیاطین آ سکتے ہیں, وہ گھر محفوظ رہتا ہے. یہ قرآن کی برکت ہے, قرآن کی عظمت ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے, آپ مسجدوں میں جا کر دیکھیں, کسی اور مسجد میں کیا بڑے افسوس کی بات ہے, ادھر بھی اگر نظر دوڑا لیں تو کتنی گرد و غبار ان قرآن پر پڑی ہوئی ہے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں قرآن نہیں پڑھے جاتے. یہ اللہ کا گھر ہے, یہ عبادت خانہ ہے جہاں مسلمان آتے اور اللہ کا قرآن اٹھاتے, اللہ کی کتاب اٹھاتے, پڑھتے کہ قرآن کہتا کیا ہے. آج ہم گمراہ ہیں اس لیے کہ ہم نے کبھی سمجھا نہیں قرآن کہتا کیا ہے. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جو مسلمان بنے ہوئے ہیں وہ مسلمان ہیں ہی نہیں جو قرآن ہمارے مسلمان ہونے کا کہتا ہے. ہمارا اسلام کہاں ہے, ہمارا ایمان کہاں ہے, ہمارا منہج کہاں ہے, ہمارا مسلک کہاں ہے. قرآن دنیا کی عظیم ترین کتاب. ہمارا کوئی دوست امریکہ میں چلا جائے, وہاں سے ہمیں میسج کرتا ہے انگلش کے اندر. مجھے اگر انگلش نہیں آتی, میں اپنے کسی قریبی سے, کسی دوست سے جو انگلش جانتا ہوگا اس سے پکڑ کے پوچھوں گا بھائی یہ میرے پاس میسج آیا ہے, مجھے انگلش سمجھ میں نہیں آتی, اس کا مطلب کیا ہے وہ بتا دو.